السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ سورۃ الفاتحہ آیا نمبر 4 کی ریویژن اینڈ دین انشاءاللہ we will complete the surah today. Let's start. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. First of all du'as. ربنا زدنا علما، اے ہمارے رب ہم سب کے علم میں اضافہ فرمائے. اللہم فقہنا فی الدین، اے اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں دین کی صحیح سمجھ بوجھ عطا فرمائے، آمین. With that, let's commence with ayah number 4's brief revision. First of all, ayah number 4, إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں. ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اس کی تفسیر جی، عبادت کا لفظ بھی عربی زبان میں 3 معنوں میں استعمال ہوتا ہے. 1 پوجا اور پرستش، 2 اطاعت اور فرما برداری، 3 بندگی اور غلامی. اس مقام پر تینوں معنی بیک وقت مراد ہیں، یعنی ہم تیرے پرستار بھی ہیں، مطیع فرمان بھی اور بندہ غلام بھی. اور بات صرف اتنی ہی نہیں ہے کہ ہم تیرے ساتھ یہ تعلق رکھتے ہیں، بلکہ واقعی حقیقت یہ ہے کہ ہمارا یہ تعلق صرف تیرے ہی ساتھ ہے. ان تینوں معنوں میں کسی معنی میں بھی کوئی دوسرا ہمارا معبود نہیں ہے، اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں. تفسیر یعنی تیرے ساتھ ہمارا تعلق محض عبادت ہی کا نہیں ہے، بلکہ استعانت کا تعلق بھی ہم تیرے ہی ساتھ رکھتے ہیں. ہمیں معلوم ہے کہ ساری کائنات کا رب تو ہی ہے، اور ساری طاقتیں تیرے ہی ہاتھ میں ہیں، اور ساری نعمتوں کا تو ہی اکیلا مالک ہے. اس لیے ہم اپنی حاجتوں کی طلب میں تیری طرف ہی رجوع کرتے ہیں. تیرے ہی آگے ہمارا ہاتھ پھیلتا ہے اور تیری ہی مدد پر ہمارا اعتماد ہے. اسی بنا پر ہم اپنی درخواست لے کر تیری خدمت میں حاضر ہو رہے ہیں. نیکسٹ ٹو دیٹ آیہ نمبر 5، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا. یعنی زندگی کے ہر شعبہ میں خیال اور عمل اور برتاؤ کا وہ طریقہ ہمیں بتا جو بالکل صحیح ہو، جس میں غلط بینی اور غلط کاری اور بد انجامی کا خطرہ نہ ہو، جس پر چل کر ہم سچی فلاح و سعادت حاصل کر سکیں. یہ ہے وہ درخواست جو قرآن شروع کرتے ہوئے بندہ اپنے اللہ کے حضور پیش کرتا ہے. اس کی گزارش یہ ہے کہ آپ ہماری رہنمائی فرمائیں اور ہمیں بتائیں کہ قیاسی فلسفوں کی اس بھول بھلیاں میں حقیقت نفس الامری کیا ہے. اخلاق کے ان مختلف نظریات میں صحیح نظام اخلاق کون سا ہے؟ زندگی کی ان بے شمار پگڈنڈیوں کے درمیان فکر و عمل کی سیدھی اور صاف شاہراہ کون سی ہے؟ نیکسٹ ٹو دیٹ آیہ نمبر 6، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین. ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا، جو معتوب نہیں ہوئے، جو بھٹکے ہوئے نہیں ہیں. ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا کی تفسیر یہ اس سیدھے راستہ کی تعریف ہے جس کا علم ہم اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں، یعنی وہ راستہ جس پر ہمیشہ سے تیرے منظور نظر لوگ چلتے رہے ہیں. وہ بے خطا راستہ کہ قدیم ترین زمانہ سے آج تک جو شخص اور جو گروہ بھی اس پر چلا وہ تیرے انعامات کا مستحق ہوا اور تیری نعمتوں سے مالا مال ہو کر رہا. جو معتوب نہیں ہوئے، جو بھٹکے ہوئے نہیں ہیں. تفسیر یعنی انعام پانے والوں سے ہماری مراد وہ لوگ نہیں ہیں جو بظاہر عارضی طور پر تیری دنیاوی نعمتوں سے سرفراز تو ہوتے ہیں، مگر دراصل وہ تیرے غضب کے مستحق ہوا کرتے ہیں اور اپنی سعادت کی راہ گم کیے ہوئے ہوتے ہیں. اس سلبی تشریح سے یہ بات خود کھل جاتی ہے کہ انعام سے ہماری مراد حقیقی اور پائیدار انعامات ہیں
جو راست روی اور اللہ کی خوشنودی کے نتیجے میں ملا کرتے ہیں، اللہ آپ کی خوشنودی کے نتیجے میں ملا کرتے ہیں، نہ کہ وہ عارضی اور نمائشی انعامات جو پہلے بھی فرعونوں اور نمرودوں اور قارونوں کو ملتے رہے ہیں اور آج بھی ہماری آنکھوں کے سامنے بڑے بڑے ظالموں اور بدکاروں اور گمراہوں کو ملے ہوئے ہیں۔ یعنی ہمیں ویسے انعامات، ظاہری انعامات نہیں چاہیے، بلکہ ہم حقیقی انعامات کے طالب ہیں۔ سورۃ الفاتحہ with brief interpretation یہیں تک۔ تو آج کے لیے اتنا ہی. That's all for today. Inshallah we will continue our journey with Surah Al-Baqarah onwards in the coming sessions. See you soon inshallah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanaka Allahumma wa bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk. Allah Hafiz, take care, fi aman Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullah.